یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں، جس کو ہم علم کہتے ہیں وہ علم انسان کو انسان نہیں بناتا۔ وہ علم حاصل کر کے ممکن ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جو دنیا میں کوئی روزی کمانے کے قابل ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس علم کی وجہ سے ایک انسان دنیا میں کوئی دوسروں کی ماتحتی کرنے کے قابل ہو جائے، اسکلفل ہو جائے، کسی نہ کسی طرح سے اپنے ہنر سے دوسروں کو فائدہ پہنچا دے، مگر یہ علم انسان کو اتنا بھی نہیں سکھاتا کہ اسے اچھا انسان کیسے بننا ہے۔ یعنی ایسا علم نہ تو انسان کو سچے رویے سکھاتا ہے، نہ بہترین طریقہ زندگی، نہ عہد کا پابند بنائے، نہ امانت کا خیال رکھنا سکھائے، نہ اچھا خلق، نہ حقوق و فرائض کی ادائیگی، نہ اچھی معاشرت، نہ اچھی معیشت، نہ ہی انسانوں کی ہمدردی، نہ باہمی ایثار، کوئی ایسی چیز نہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جتنا جتنا مادی علوم کسی علاقے میں بڑھتے ہیں وہاں اتنا زیادہ فساد بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، جیسے ابھی 10 years ago، 10 برس پہلے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ سلسلہ محسوس کیا گیا باقی ممالک میں بھی لیکن امریکہ میں، کہ ہمارے بچوں پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی کے، اس کی وجہ سے ہمارے بچے لکھنا بھول رہے ہیں، کیونکہ کمپیوٹر کے یوزیج نے انہیں قلم سے دستبردار کر دیا، یعنی انہیں قلم کی ضرورت نہیں رہ گئی، رائٹنگ بچوں کی پور ہو گئی۔ یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کے یہ کہ بچے اگریسو ہو گئے، بچوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہو گیا دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنا۔ اور 91 میں ایک سروے ہوا تھا انگلینڈ میں، اور 41 اور 91 دو سروس کو کمپیئر کیا گیا۔ 1941 میں برٹش سکولز کی یہ صورتحال تھی کہ بچے زیادہ سے زیادہ جو شرارت کرتے تھے وہ یہ کہ رف پیپرز یا اسی طرح سے کوڑا کرکٹ ڈسٹ بن میں پھینکنے کی بجائے باہر پھینک دیتے تھے، اور اس کے اوپر بھی برا منایا جاتا تھا کہ بچے جو ہیں وہ سویلائز نہیں رہے۔ لیکن 91 میں یہ ہوا کہ بچے جو ہیں وہ گن پوائنٹ پہ اپنے ٹیچر سے کوئی بات منوا سکتے ہیں، اپنی کسی کلاس فیلو کا قتل کر سکتے ہیں، اور 9 سال کی بچی حاملہ ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ بچوں کے اندر چینجز آئیں۔ تو یہ تبدیلیاں میں نے اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ وہ علوم جن کو ہم علم کہتے ہیں، دراصل وہ علم نہیں ہے، وہ تو روزی کمانے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کو ہم سیکھتے ہیں، ورنہ اصل میں اچھا انسان بنانا جو تعلیم کا بنیادی آبجیکٹو ہے وہ ان علوم کے توسط سے ممکن ہی نہیں۔ تو یہاں جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، تو اس سے مراد وحی کا علم ہے اور رسولوں کا دیا ہوا علم ہے۔ اور جہالت کے عام ہونے کی حالت یہ ہے کہ کوئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتا ہے یا پوسٹ ڈاک کی یا اعلیٰ ترین ڈگریاں رکھتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ اللہ کی کتاب کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم نہیں رکھتا۔ ایسا فرد کتب خانے چاٹ لے وہ ہے جاہل مطلق۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کتنی سچی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ علماء وفات پا جائیں گے، یعنی علماء جو فروغ علم کے لیے کوششیں کرتے ہیں وہ جہان میں نہیں رہیں گے، اور لوگ اصل علم کی بجائے اور چیزوں میں لگ جائیں گے، اور علم کے حصول کے مقاصد بدل جائیں گے۔ جیسے آج علم لوگ حاصل کرتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے، یعنی روزی کے حصول کے لیے۔ اور اسی حدیث میں قیامت کی دیگر نشانیاں بھی ہیں۔